السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انوار شریعت میں جمعہ کا بیان پڑھیں گے۔ جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب ہے جانیں گے، اور جمعہ کس کے اوپر فرض ہے، جمعہ فرض ہونے کے کتنے شرائط ہیں، اور جمعہ کہاں قائم کیا جا سکتا ہے، اور اردو میں خطبہ پڑھنا کیسا ہے، اور خطبہ کی اذان امام کے سامنے دینا یا مسجد کے اندر دینا پڑھنا کیسا ہے، وہ سب بھی جانیں گے۔ اور انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں خطبہ اولیٰ اور خطبہ ثانیہ جو دیتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ ٹھیک ہے، تو بہت اہم ویڈیو ہے، بہت اہم سبق ہے آج کا، ضرور مکمل دیکھیے اور جمعہ کے مسائل سیکھیے، جمعہ کے بارے میں جانیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا بیان۔ سوال: جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب ہے؟ جواب: جمعہ کی نماز فرض ہے، اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے۔ ظہر کی نماز جو فرض ہے اس سے زیادہ اس کی فرضیت میں مؤکد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے، تاکید زیادہ ہے جمعہ کی نماز کے لیے۔ جمعہ کی نماز فرض ہے۔ سوال ہے: جمعہ فرض ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ جواب: جمعہ فرض ہونے کی مندرجہ ذیل 11 شرطیں ہیں۔ 11 شرطیں ہیں جمعہ فرض ہونے کی۔ نمبر 1 اور 2 ہے شہر میں مقیم اور آزاد ہونا۔ پہلا کیا ہے؟ شہر میں مقیم ہونا، دوسرا آزاد ہونا۔ لہٰذا مسافر اور غلام پر جمعہ فرض نہیں۔ تیسرا ہے صحت، یعنی ایسے مریض پر کہ جمعہ مسجد تک نہ جا سکے، ایسے مریض پر کہ جمعہ مسجد تک نہ جا سکے، جمعہ فرض نہیں۔ تو صحت بھی ہونا چاہیے، بیمار آدمی جمعہ مسجد تک نہیں جا سکتا ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں۔ نمبر 4، 5، 6 مرد۔ چوتھا کیا ہے؟ مرد ہے، مرد ہونا تو عورتوں پر نہیں، اور عاقل ہونا تو پاگل مجنون پر نہیں، بالغ ہونا ٹھیک تو نابالغ پر نہیں۔ مرد اور عاقل بالغ ہونا، یعنی عورت، مجنون اور نابالغ پر جمعہ فرض نہیں۔ 7، 8 ساتویں اور 8ویں شرط ہے اخیارہ ہونا، ٹھیک ہے، اور چلنے پر قادر ہونا، آنکھ والا ہونا، دیکھنے والا ہونا، بینائی ہونا، ٹھیک، آنکھوں میں روشنی ہونا کہ وہ چل سکے، اخیارہ ہونا اور چلنے پر قادر ہونا۔ لہٰذا اندھے، لنجے، لنگڑے اور ایسے فالج والے پر، جو بیمار ہے، ایسے فالج پڑ گیا، چل نہیں سکتا، ایسے فالج والے پر کہ جو مسجد تک نہ جا سکتا ہو، جمعہ فرض نہیں۔ ایسا لنجا ہے، ایسا چلنے پر قادر نہیں کہ جمعہ مسجد تک نہیں جا سکتا ہے تو جمعہ فرض نہیں۔ لہٰذا اندھے، لنجے اور ایسے فالج والے پر کہ جو مسجد تک نہ جا سکتا ہو، جمعہ فرض نہیں۔ 9ویں شرط ہے قید میں نہ ہونا، جیل وغیرہ میں بند نہ ہونا، قید میں نہ ہونا، مگر جب کہ کسی دین کی وجہ سے قید کیا گیا ہو، یعنی کسی قرض کی وجہ سے قید کیا گیا ہو، قرض لیا تھا واپس نہیں کیا تو اس کو قید کر دیا گیا، تو کسی دین کی وجہ سے، کسی قرض کی وجہ سے قید کیا گیا ہو اور ادا کرنے پر قادر ہو، دے سکتا ہو، تو فرض ہے جمعہ، اس کے پر جمعہ فرض ہے۔ 10ویں شرط حاکم یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا، ٹھیک، حاکم کا، گورنر کا یا چور وغیرہ کا، کسی ظالم کا خوف نہ ہونا۔ 11ویں شرط ہے بارش یا آندھی وغیرہ کا اس قدر نہ ہونا کہ جس سے نقصان کا قوی اندیشہ ہو، اسٹرانگ اندیشہ ہو، گمان ہو، ٹھیک ہے، تو بارش یا آندھی بہت تیز ہے، اگر ہم باہر نکلیں گے تو پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، جان جانے کا، پریشان ہونے کا ڈر ہے، قوی اندیشہ ہے کہ مالی نقصان ہوگا، جسمی نقصان ہوگا، جسمانی نقصان ہوگا، تو بارش یا آندھی وغیرہ کا اس قدر نہ ہونا کہ جس سے نقصان کا قوی اندیشہ ہو، ٹھیک،
اگر اس قدر بارش وغیرہ ہے تو اس پر پھر جمعہ فرض نہیں. اس قدر بارش وغیرہ ہے کہ جس سے نقصان ہوگا، قوی اندیشہ ہے، تو پھر اس پر جمعہ فرض نہیں. اگر اس قدر بارش نہیں ہے تو نارمل بارش ہے نا، تو چھاتا لے کر کے جا سکتے. ٹھیک ہے. دیکھیے سوال، جن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے اگر وہ لوگ جمعہ میں شریک ہو جائیں تو ان کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ کچھ لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، اگر وہ لوگ جمعہ میں شریک ہو جائیں تو ان کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب، ہو جائے گی، یعنی ظہر کی نماز ان کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گی. سوال، ظہر کی نماز اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گی. ٹھیک. سوال ہے، جمعہ جائز ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ یہاں بتائے جمعہ فرض ہونے کی کتنی شرطیں ہیں. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ جائز ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں. جواب، جمعہ جائز ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی نہیں پائی گئی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں، جمعہ نہیں ہوگا. سوال، جمعہ جائز ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ جواب، جمعہ جائز ہونے کی پہلی شرط مصر یا فناء مصر ہونا، مصر یا فناء مصر ہونا. اچھا، پھر سوال کرتے ہیں، مصر اور فناء مصر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے جواب، مصر وہ جگہ ہے کہ جس میں متعدد کوچے ہوں، بہت زیادہ گلی کوچہ ہو اور بازار ہوں وہاں پر، اور وہ ضلع یا تحصیل ہو، ضلع ہو یا تحصیل ہو کہ اس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہوں، اس کے متعلق دیہات آتا ہو. ٹھیک، دیہات پڑتا ہو، اس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہوں. اور مصر کے آس پاس کی جگہ جو مصر کی مصلحتوں کے لیے ہو، جو شہر کی مصلحتوں کے لیے ہو، ٹھیک، اسے فناء مصر کہتے ہیں، جیسے اسٹیشن اور قبرستان وغیرہ. ٹھیک، تو یہ مصر اور فناء مصر کی تعریف کی ہے. سوال ہے، کیا گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب، نہیں، گاؤں میں جمعہ نماز پڑھنا جائز نہیں. گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن جہاں قائم ہو، جہاں جمعہ ہو رہی ہو، بند نہ کیا جائے کہ عوام جس طرح بھی اللہ و رسول کا نام لیں غنیمت ہے. عوام جس طرح بھی اللہ و رسول کا نام لیں غنیمت ہے. سوال، گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھنے سے اس دن کی ظہر نماز ساقط ہوتی ہے یا نہیں؟ ظہر کی نماز ساقط ہوگی یا نہیں؟ جواب، نہیں، گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھنے سے اس دن کی ظہر نماز نہیں ساقط ہوتی ہے، ساقط نہیں ہوتی. سوال، کچھ لوگ گاؤں میں جمعہ پڑھنے کے بعد 4 رکعت احتیاط اور ظہر پڑھتے ہیں، احتیاطاً ظہر پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب، نہیں، بلکہ گاؤں میں اس کے بجائے 4 رکعت ظہر فرض پڑھنا ضروری ہے. اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. کیا بتائیں یہاں پہ؟ گاؤں میں اس کے بجائے، جمعہ کے بجائے 4 رکعت ظہر فرض پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. سوال، جمعہ جائز ہونے کی دوسری شرط کیا ہے؟ جواب، دوسری شرط یہ ہے کہ بادشاہ یا اس کا نائب جمعہ قائم کرے. جمعہ کون قائم کرے گا؟ بادشاہ اسلام یا اس کا نائب. اور اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو سب سے بڑا سنی صحیح العقیدہ عالم قائم کرے. سنی صحیح العقیدہ عالم قائم کرے. ٹھیک، بڑا سنی صحیح العقیدہ عالم کہ بغیر اس کی اجازت کے جمعہ نہیں قائم ہو سکتا، بغیر اس کی اجازت کے جمعہ نہیں قائم ہو سکتا. اور اگر یہ بھی نہ ہو، بڑا سنی صحیح العقیدہ عالم بھی نہ ہو وہاں پر، اگر یہ بھی نہ ہو تو عام لوگ جس کو امام بنائے وہ قائم کرے، جس کو امام بنائیں گے وہ قائم کرے جمعہ کی نماز. سوال، جمعہ جائز ہونے کی تیسری اور چوتھی شرط کیا ہے؟ جواب، تیسری شرط ظہر کے وقت کا ہونا ہے. ظہر کے وقت میں جمعہ نماز پڑھنا ہے، لہٰذا وقت سے پہلے
یا بعد میں پڑھی نہ ہوئی، ظہر کے وقت سے پہلے یا ظہر کے وقت کے بعد پڑھے جمعہ کی نماز تو نہیں ہوئی، یا درمیانی نماز میں جمعہ کی نماز پڑھتے پڑھتے عصر کا وقت آ گیا، یا درمیانی نماز میں عصر کا وقت آ گیا، جمعہ باطل ہو گیا، ظہر کی قضا پڑھے، ٹھیک، ظہر کی قضا پڑھیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں نماز سے پہلے خطبہ ہو جائے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ ظہر کے وقت میں نماز سے پہلے خطبہ ہو جائے، جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دینا ہے۔ سوال، جمعہ کی خطبہ میں کتنی باتیں سنت ہے؟ جمعہ کی خطبہ میں کتنی باتیں سنت ہے؟ جواب، 19 باتیں سنت ہیں۔ کتنی؟ 19 باتیں، 19 باتیں سنت ہیں۔ خطیب کا پاک ہونا، کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا، خطبہ سے پہلے خطیب کا بیٹھنا، خطیب کا منبر پر ہونا، اور سامعین کی طرف منہ اور قبلہ کی طرف پیٹھ ہونا، حاضرین کا خطیب کی طرف متوجہ ہونا، ٹھیک، حاضرین کا خطیب کی طرف متوجہ ہونا، جو لوگ سننے والے ہیں خطیب کی طرف توجہ کرنا۔ خطبہ سے پہلے اعوذ باللہ آہستہ پڑھنا، اعوذ باللہ آہستہ پڑھنا، اتنی بلند آواز سے خطبہ پڑھنا کہ لوگ سنیں۔ لفظ الحمدو سے شروع کرنا، کس سے شروع کرنا خطبہ؟ الحمدو سے شروع کرنا، اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا، تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینا، ٹھیک، حضور پر نور، حضور پر درود بھیجنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، کم سے کم ایک آیت کی تلاوت کرنا، پہلے خطبہ میں وعظ و نصیحت ہونا، دوسرے میں حمد و ثنا، حمد کرنا، ثنا کرنا، شہادت دینا اور درود کا اعادہ کرنا، پھر درود پڑھنا، درود کا حمد و ثنا، شہادت اور درود کا اعادہ کرنا، دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرنا، ٹھیک، دونوں خطبوں کا ہلکا ہونا، لمبا نہیں، زیادہ لمبا نہیں، دونوں خطبوں کا ہلکا ہونا، اور دونوں خطبوں کے درمیان 3 آیت کی مقدار بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمعہ کے خطبہ میں کتنی باتیں سنت ہیں اس کے بارے میں بتایا، 19 باتیں سنتیں ہیں، تو ضرور اچھی طرح سے ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اس پر۔ سوال، اردو میں خطبہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواب، عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں پورا خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ کسی دوسری زبان کو ملانا، دونوں باتیں سنت متوارثہ کے خلاف اور مکروہ ہیں۔ کیا ہے؟ مکروہ ہیں۔ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ پڑھنا مکروہ ہے۔ سوال، خطبہ کی اذان امام کے سامنے مسجد کے اندر پڑھنا سنت ہے یا باہر؟ جواب، خطبہ کی اذان امام کے سامنے مسجد کے باہر پڑھنا سنت ہے۔ خطبہ کی اذان امام کے سامنے مسجد کے باہر پڑھنا سنت ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے زمانے میں خطیب کے سامنے مسجد کے دروازے ہی پر ہوا کرتی تھی، جیسا کہ حدیث کی مشہور کتاب ابو داود جلد اول صفحہ 162 میں ہے، عن السائب ابن یزید قال کان یؤذن بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا جلس علی المنبر یوم الجمعۃ علی باب المسجد و ابی بکر و عمر، یعنی حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے روز منبر پر تشریف رکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی، اور ایسا ہی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانہ میں۔
اسی لیے فتاوی قاضی خان، فتاوی عالمگیری، بحر الرائق اور فتح القدیر وغیرہ میں مسجد کے اندر اذان دینے کو منع فرمایا، اور تحتاوی علی مراقی الفلاح نے مکروہ لکھا۔ ٹھیک ہے، تو مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے، مسجد کے باہر دینا ہے، امام کے سامنے مسجد کے باہر دروازے پر۔ سوال، جمعہ جائز ہونے کی پانچویں اور چھٹی شرط کیا ہے؟ جواب، پانچویں شرط جماعت کا ہونا، پانچویں شرط جماعت کا ہونا، جس کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 3 مرد کا ہونا ضروری ہے، امام کے علاوہ کم از کم 3 مرد کا ہونا ضروری ہے۔ اور چھٹی شرط اذن عام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کی روک ٹوک نہ ہو۔ تو چھٹی شرط کیا؟ اذن عام۔ پانچویں شرط جماعت۔ اذن عام کیا ہے چھٹی شرط میں؟ اس کا مطلب ہے کہ مسجد کے دروازہ کھول دیا جائے تاکہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کی روک ٹوک نہ ہو۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جمعہ کی نماز، جمعہ کا بیان پورا، جمعہ کے جو مسائل ہے، کس پر فرض ہے اور جمعہ کب فرض ہوتا ہے، جمعہ فرض ہونے کی کتنی شرطیں ہیں، وہ سب پورا پڑھیں اور اس کے جتنی بھی شرطیں ہیں وہ سب جانیں۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں انوار شریعت کے کلاس میں خطبہ اولیٰ جمعہ اور خطبہ ثانیہ جمعہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوست احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اور ناظرین، ہمارے رضائے مصطفیٰ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کو ضرور سپورٹ کریں۔ تو ہم یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔